آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ تھے ایسے ہی سکندر بھی خلیفہ تھا، ایسے ہی نادر شاہ بھی تھا، ہٹلر بھی ایسے ہی تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی ایسے ہی تھی۔ میرے پیارے ویرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کی تشبیہ دینا قسم بخدا یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے۔ توجہ فرمائیں، لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دوسرے بھی ایسے ہی تھے۔ میں کہتا ہوں عمر کے مقابلے میں دوسرے فاتحوں کی کیا حیثیت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں چنگیز ہاں، ہلاکو ہاں، نیپولین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے سکندر ہو، بخت نصر ہو، تیمور ہو، نادر شاہ ہو، ہٹلر ہو، یہ سب کے سب صفاک خون خار درندے تھے۔ میں چند کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ کہنا کہ جیسے عمر خلیفہ تھے ایسے ہی سکندر ہے، تیمور ہے، نادر شاہ ہے، ہٹلر بھی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ توجہ فرمائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کا کیا جوڑ ہے؟ اب بات ذرا غور سے سنیں۔ غور کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ پہلی بات یہ ہے، سکندر نے جب شہر سور کو فتح کیا تو اس کے 1000 شہریوں کو قتل کر کے ان کی گردنوں کو شہر کی دیوار پر لٹکا دیا تھا اور 3000 لوگوں کو لونڈیاں اور غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ اور جب سکندر اعظم نے استخر شہر کو فتح کیا تو اس کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 میں ہوئی تھی، اس میں 64 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جو ہے 1938 میں ہوئی تھی، اس میں تقریباً 4 کروڑ انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان سب کے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک دیکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا دور شروع ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، فصلوں کو خراب نہ کیا جائے، دشمنوں سے بد عہدی نہ کی جائے، دشمنوں سے وعدہ خلافی نہ کی جائے، اگر کوئی دشمن میدان جنگ میں مارا جائے تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ توجہ فرمائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دوسرے فاتحوں نے ملکوں کو فتح کیا، شہروں کو فتح کیا، گاؤں کو فتح کیا، زمینوں کو فتح کیا، محلوں اور بازاروں کو فتح کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسموں کو فتح کیا، ان کے دماغوں کو فتح کیا، ان کی سوچوں کو فتح کیا، ان کے عقیدوں کو فتح کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی وہ علاقے 1400 سال گزر جانے کے بعد اسلام کے قبضے میں ہیں۔ وہاں اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہیں، دینی مدرسے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہے۔ اگر فرض کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلوں کی طرح لوگوں کو قتل کرتے جاتے تو آج وہاں پر کوئی اذان نہ ہوتی، سرناٹا ہی سناٹا ہوتا۔ مگر آج ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ہر طرف دین کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، گلی گلی، نگر نگر، عمر 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 عمر۔